ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج کی یہ جامعہ غوثیہ رضویہ کی سالانہ تقسیم اسناد کی محفل انعقاد پذیر ہے، اور اس کے لیے جامعہ غوثیہ رضویہ کے بانی اور محتمم حضرت علام الحافظ القاری پیر کرامت علی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے اس بندہ ناچیز کو دعوت دی، میں حاضر ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ سے ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے ساتھ میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے برادر محترم حضرت علام فاضل جلیل صاحبزادہ ڈاکٹر پیر مفتی محمد ارشاد علی صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پر موجود دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آپ کی اس جامن کی سرزمین پر ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو آپ کو تعلق کو، آپ کی اس نسبت کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ملا کر بارگاہ مصطفی تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ بندہ کسی قابل نہ ہو اور استاد کے سامنے آئے تو وہ حافظ کہلائے، قاری کہلائے، عالم کہلائے، محدث کہلائے، تو یہ بہت بڑا مقام اسے استاد کے سامنے بیٹھنے سے ملتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے جو بچے پڑھ گئے ہیں ان کو بھی، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اس جامعہ سے مزید اللہ رب العزت علم کی اس فیض سے مستفیض فرمائے۔ آمین۔ اللہ نے جو ہمیں حضور علیہ السلام کے توسط سے جو کتاب دی ہے، اس کے متعلق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمارے ذہنوں میں ڈالی کہ یہ جو کتاب تم پڑھنے لگے ہو، یہ کتاب ایسی ہے کہ جو ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک
ذالکا جو ہے، ذالکا عربی زبان کے اندر 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں اشارے کے لیے. جیسے ہم بولتے ہیں نا، یہ آدمی، یہ عورت، وہ آدمی، وہ عورت، یہ جو یہ اور وہ ہے اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ. کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ. یہ ہے اسم اشارہ، کہ یہ الفاظ وہ ہیں جس کے ساتھ ہم اشارہ کرتے ہیں. یہ میری کتاب ہے، وہ میرا بھائی ہے، یہ ہے. تو قرآن نے کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب. ذالکا کا معنی ہوتا ہے، یہ اشارہ بعید اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، آدمی کے لیے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کتاب، کتاب تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں وہ کتاب. ذالک الکتاب، وہ کتاب. تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ ذالک جب آتا ہے تو یہ اظہار عظمت کے لیے بھی آتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اظہار عظمت کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے. جیسے اب کہتے ہیں نا سٹیج پر بندہ بیٹھا ہوا ہو، عالم دین بیٹھے ہوئے ہوں، ہم کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے. جی جی. یہ تو بیٹھے تو ہمارے پاس ہے. وہ جو بول رہے ہیں نا، یہ اظہار عظمت کے لیے ہے، تاکہ اس کے مقام کو، جتنی چیز کو ہم دور بیان کرتے ہیں، دور کے ساتھ وہ ان کا مقام زیادہ ہوتا ہے. تو کتاب اصل میں تھی لوح محفوظ پر، تو بتایا گیا کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جو عرش اعلیٰ پر ہے، جو لوح محفوظ پر ہے، جو بیت اللہ پر ہے، جو پہلے آسمان پر ہے. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. کتاب جو ہے، کتاب جب کہتے ہیں نا کتاب، ذالک الکتاب، کتاب یہ ہے مصدر. یہ مصدر ہے، کاتبہ یکتب کتابن، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، جمع کرنا. چونکہ اس کو لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، چونکہ ایک حرف کو ہم دوسرے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ ایک کتاب بنتی ہے. ذالک الکتاب هو الکتاب الکامل. فرمایا یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ کتاب ایسی ہے جو ہر نقص سے پاک ہے. یہ کامل کتاب ہے. اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری ناقص کتاب ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اب ترجمہ یہ بن جائے گا کہ یہ وہ بلند کتاب ہے کہ اس کے علاوہ باقی ساری کتابیں ناقص ہیں، یہ کتاب سچی ہے. یہ ترجمہ بن گیا. لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں. شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور ریب بھی عربی زبان کا لفظ ہے. شک جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور ریب یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں جب ترجمہ کریں ہم تو عربی کا عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. شک تو ویسے ہی وہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا. شک ہوتا کیا ہے؟ شک کہتے ہیں دو متضاد چیزوں کو کسی کی نگاہ میں ایک جیسی نظر آ جائے. دو میز پڑی ہوئی ہمارے سامنے، ایک لکڑی کی بنی ہے، ایک پلاسٹک کی بنی ہے. دونوں پر رنگ ایک کر دیا گیا ہے دونوں الگ الگ ہیں. وہ لکڑی کی ہے، وہ پلاسٹک کی ہے، مگر اس میں کیا ہے دو متضاد چیزیں، مگر ہماری نگاہ کے اندر وہ ایک جیسی نظر آ رہی ہیں. اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ لکڑی کی کون سی ہے، پلاسٹک کی کون سی ہے. اس کو کہیں گے اب یہ شک پڑ گیا. جب دو متضاد چیزیں کسی کی نگاہ میں ایک جیسی ہو جائیں تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ شک ہے. اور ریب یہ ہوتا ہے جو شک اور شبہ سے شروع ہوتا ہے، اور جب یہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے
تو پھر اس کو کہہ دیتے ہیں ریب۔ قرآن نے فرمایا کہ شک کی بات کو چھوٹی سی بات ہے، ہم ریب والوں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے، نفسیاتی الجھن پیدا ہوتی ہے، ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو صرف شک سے نہیں بلکہ ریب سے بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ریب سے بھی پاک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لا ریب، ریب کی نفی کی ہے لا، حالانکہ اگر یوں بیان کر دیا جاتا ذالک الکتاب لا فیہ ریب، اگر یہ کہہ دیا جاتا تو ترجمہ تو وہی تھا، مگر اللہ بیان کرنا چاہتی ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب کی نفی کی ہے، فوج تک پتہ چل جائے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ریب بھی نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی لوگ کون ہے؟ الذین یؤمنون، جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے، اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کے پاس ایمان، ان کے پاس دولت کیا تھی؟ اب احادیث کو اٹھا کر دیکھیں کتاب الایمان کو، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا حدیث، تو اس سے پہلے ایک لفظ آتے ہیں اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس کو کہیں گے کہ یہ سند ہے، اور سب جب کو کریں گے تو اس کو کہیں گے اسناد۔ اسناد نہیں کہنا، اسناد، ٹھیک ہے، یہ اسناد ہوگا۔ وہ اسناد جو ہے حقیقت میں یہ سارا دین یہی ہے۔ اگر یہ سارے بندوں کے نام نکال دو تو باقی کیا بچے گا؟ اب کوئی نہیں بچے گا۔ اب حدیث کو بیان کریں حدیث کو، تو بھی حدیث کس نے بیان کی ہے؟ حدیث کس نے سنی ہے؟ وہ بندوں کے نام ہی نکال دو تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہ دین اصل میں یہ اسناد ہے، جس کو ہم کہتے شاید یہ نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں پڑھوں گا حدیث مگر بات اس سے پتہ چلے گی۔ اور عن عبد السلام ابن صالح ابی السلط الحروی عن علی ابن حسین عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام عبد السلام بن صالح آپ روایت کرتے ہیں علی بن سے، وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد، ان سے بیان کرتے ہیں علی بن موسیٰ رضا سے، اور وہ روایت بیان کرتے ہیں جعفر، حضرت جعفر بن محمد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محمد الباقر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں علی بن حسین سے، اور وہ بھی روایت کرتے ہیں اپنے والد امام حسین سے، اور امام حسین روایت کرتے ہیں اس کو اپنے والد علی بن طالب سے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو روایت کرتے ہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ دل کی معرفت کا نام ہے، قول باللسان زبان سے تصدیق کرنے کا نام ہے، ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ حدیث مکمل ہے۔ اب جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں وہ اگلی ہے۔ اسناد کیا ہے؟ جو میں نے یہ ابھی نام پڑھے ہیں نا، یہ نام، اس کی حقیقت کیا ہے؟ امام ابی السلط الحروی، یہ کون ہیں؟ یہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ جو ہیں ان کے یہ شیخ ہیں، جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے نا ابن ماجہ، اس کو کہیں گے امام ابن ماجہ، ان کے یہ شیخ ہیں امام ابی السلط الحروی۔ وہ یہ کہتے ہیں قال امام ابی السلط، آپ نے کہا کہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرأ، آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نام جو بیان کیے ہیں، اگر یہ نام کسی مجنون پاگل دیوانے پر پڑھ دیا جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان
ابھی حدیث نہیں پڑھی، صرف یہ نام ہے. کہتے صرف لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون، اگر یہ صرف نام جو ہے کسی دیوانے پر پڑھ دیا جائیں لا برآ، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس نام کی اتنی برکت ہے، تو اگر یہ اسناد نکال دو، دین کا سارا حصہ ہی یہ نام ہے. اگر یہ نام نکال دو، پتہ ہی نہیں کون یہ حدیث کس نے کہی ہے، وہ بندہ کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، وہ کیسے رہتا تھا، اس کی بولنے کا طریقہ کیسا تھا، سچ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، کیسا تھا، اس نے آ کر ساری حدیث کو سیدھا کیا. اس لیے ایمان جو ہے، ایمان چھوٹی سی چیز نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت مالک حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی سننے کی بات ہے. آپ کہتے ہیں انہو مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور، دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور کس کو یہ صحابی کہہ رہے ہیں، پھر ہم نے اپنا ایمان دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہے. ہاں کہتے ہیں حارث بن مالک انصاری کہتے ہیں انہو مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا. جب میں گزرا تو قالا، اس نے کہا، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اللہ اکبر. اے حارث آج تو نے صبح کیسے کی ہے. تو کون پوچھ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی بندہ ان کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور یہ بات جب پوچھی جائے بندہ جواب ہی نہیں دے سکتا. سرکار نے پوچھا بتا کیف اصبحت یا حارث، آج تو نے صبح کیسے کی ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو دیکھ کر اپنی ایمان کو درست کرتا ہو، اس کا جواب پھر یہی ہوگا جو حارث نے دیا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے ایک سچے مومن کی طرح صبح کی ہے. حضور علیہ السلام کو ایسے جواب دینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. تو قالا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انظر ما تقول، ذرا دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے. پھر سرکار فرماتی ہیں فَإِنَّ لِكُلِّ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ، کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. تو نے جو کہا میں نے ایک سچے مومن کی طرح صبح کی ہے، تو فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. اب کوئی آدمی عام جیسے بندے کو بھی جواب دینے سے روکے گا، مگر حارث بن مالک انصاری بڑا ترکی بدرکی جواب دے رہے ہیں سرکار کو. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں عزفت نفسی عن الدنیا، اللہ اکبر. میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہے. اب یہ وجہ بیان کر رہے ہیں اپنے مومن کی، جو سچے مومن کی طرح صبح کی. کہتے ہیں میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، اور وَأَسْحَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلِي، اسی وجہ سے میری راتیں جو ہے نا وہ بیدار رہ کر گزرتی ہیں. وَاسْمَعَنَّ نَهَارِي، اور جو دن ہے نا وہ رب ذوالجلال کے دیدار کی طلب میں پیاس رہ کر گزار رہا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، گزر رہی ہے. یہ وجہ بیان کر رہے ہیں اپنے ایمان کی حقیقت کی. یہ بیان کر کے ابھی رکے نہیں، تین چیزیں بیان کر دیں. دنیا سے دل بے رغبت ہو گیا، دن جو ہے وہ سارے کا سارا وہ اسی طرح گزر جاتا ہے بیداری میں، اور رات جو میری گزرتی ہے اور وہ بھی اسی بیداری میں گزر جاتی ہے. دن رب ذوالجلال کے دیدار کی طلب میں پیاسا رہ کر گزر جاتی ہے. اب حالت یہ ہو گئی ہے، اب اگلی بات جو ہے وَكَأَنِّي، اب حالت یہ ہو گئی ہے انظر الی عرش ربی بارزا، اب میری حالت یا رسول اللہ یہ ہو گئی ہے
کہ اب میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ کیا ایمان ہے یہ؟ کیسا ایمان ہے؟ حالت یہ میری ہوگی وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، کہ اب حالت یا رسول اللہ یہ تین چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اب حالت میری یہ ہو گئی ہے کہ اب میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور یا رسول اللہ یہ بھی میری حالت ہو گئی ہے کہ اب میں اپنی ان آنکھوں سے جو اہل جنت، جنتی لوگ جو ہے نا، جنتی لوگ، میں ان کو بھی اپنی آنکھوں سے خوشی خوشی دیکھ رہا ہوں۔ سرکار نے تو ایک بات پوچھی، ایمان کی حقیقت کیا ہے، چھوٹی سی بات ہی بیان کر دیتے، مگر وہ سرکار کو ساری تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہی بیان کرتے ہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَغَادُونَ فِيهَا، اور اب میری حالت یا رسول اللہ یہ ہو گئی ہے کہ جو جہنمی لوگ ہیں نا، میں ان کو تکلیف میں کراہتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارث عرفتا، تو نے پہچان لیا ہے، واقعی تو نے پہچان لیا، تو نے پہچان لیا، فالزم، بس اسی کو لازم کیے رکھ، پکڑے رکھ اس بات کو، پکڑے رکھ اس بات کو۔ سرکار نے اس کو 3 مرتبہ فرمایا، پکڑے رکھ اس بات کو، پکڑے رکھ اس بات کو۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابی ایسے بات کرے کہ میرا ایمان یہ ہے، تو ایمان تو پھر یہ ہوا نا جس نے ایک چیز بیان کر دیا۔ اب ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایمان ہے کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو کوشش کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی غلط کام ہو جائے، جانتے ہیں سارے، جانتے ہیں سارے، جب بھی کوئی غلط بات ہونی ہو، جھوٹ بولنا ہو، کچھ ہو، ہم اس کو ایک معمولی سمجھتے ہیں۔ اور صحابی رسول سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار اتنی سی بات پوچھے تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو کہہ رہا میں نے صبح ایک مومن، سچے مومن کی طرح صبح کی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو خاموشی ہو سکتے تھے، یا رسول اللہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، مگر صحابی کیسے سرکار کو یہ کہہ رہا ہے، اور ایک بات نہیں بتائی، 2 نہیں بتائی، 3 بتائی، 3 بتانے کے بعد ہوا جب میں اس پر عمل کر رہا ہوں اس کے بعد میری حالت یہ ہو گئی ہے، اس کے بعد میری حالت یہ ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے بھی ایمان کی حالت یہ بن جائے ان صحابہ کے صدقہ سے، تو پھر ہمارا ایمان ایسا ہوگا کہ ہم جا رہے ہوں گے تو لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے۔ ایک مرد درویش نے، مرد کلندر نے اپنے خلیفہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں علاقے میں جا کر تبلیغ کرنے کے لیے جاؤ۔ جب وہ جانے لگے آپ نے اس کو بلا لیا، ادھر آؤ، عرض کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں پر تبلیغ ایسے کرنا کہ تجھے کتاب کی ضرورت نہ پڑے۔ کیا مطلب ہے کتاب کی؟ یعنی تیرا کردار ہی ایسا ہو کہ کسی کو کتاب کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار ایسا نہیں ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے ہمارے نفس کے اندر، ہمارے دل کے اندر ہمیں خود پہچاننے کے لیے ایک آلہ دے دیا ہے، وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ تم کیا ہو۔ اگر ہم کسی الگ کمرے میں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچیں تو کسی ڈاکٹر کی ذرورت نہیں، وہ آپ کی ہتھیلی میں لا کر رکھ دے گا کہ تو ہے کیا ہے۔ ہم کسی سے پوچھتے پھرتے ہیں ذرا بتا میری کیا حقیقت ہے، کیا کسی سے پوچھتے ہو؟ 1 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں جیسے جھانک کر دیکھیں گے آپ کی زندگی کا ایک ورق کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا، ایک ورق سامنے آ جائے گا کیا کیا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، باہر دیکھیں، کاروبار میں دیکھیں، پریشان حال ہے۔
ہمارے گھر اجڑے ہوئے ہیں، وہاں پر رونق نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، دین نہیں ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ اور حالانکہ اس کو سب سے زیادہ سکون کی جگہ ہونے چاہیے۔ بندہ سارا دن باہر رہتا ہے، رات گھر کیوں جاتا ہے؟ سکون کے لیے۔ افسوس یہ ہے کہ جہاں سکون تھا وہ جگہ بے سکون ہو گئی، بے سکون ہو گئی، ہمارے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسول کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ اپنے دلوں کو لگا لیا۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی لو کو لگایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی لو کو لگایا، وہ صدیق اکبر بن گئے، وہ عمر فاروق بن گئے، وہ عثمان غنی بن گئے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تعالیٰ بن گئے۔ ارے کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس چہرہ مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ نکلتا تھا زبان سے اسی کو یہ نہیں ٹیسٹ کرتے تھے یہ بات سچی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ڈھونڈتے تھے، کہتے تھے جو کچھ بات اس زبان سے نکلی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی تو حالت یہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے وہ لکھتے جاتے، وہ لکھتے جاتے۔ کسی نے ان کو کہہ دیا، حضرت عبداللہ بن عمر تھے، ان کو کہہ دیا تم کیا کرتے ہو یار، ہر بات لکھ لیتے ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی ویسے ہی گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھتے ہو۔ اس نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھ لیا، یا تو لکھا کرتا تھا میری ہر بات کو، تو نے لکھنا بند کر دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں صحابی نے کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں تو ہر بات نہ لکھا کر، میں نے چھوڑ دیا۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے نا اس کو لکھ لیا کر، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے۔ جنہوں نے یہ بات دیکھی آج ہم بالکل اجڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین کوئی نہیں ہے، یقین کوئی نہیں ہے۔ آپ سب کو ضروری ہے کم از کم اپنے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن اس کا ایک صفحہ پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ قرآن پڑھتا ہے اور ایک شخص صرف اس کا ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا ان سے بہتر ہے۔ اس نے کچھ سیکھا ہے، اسے کچھ پتا چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر جس دن ہم نے سمجھ لیا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، وہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے ہم سے، اور پھر ہم نے اس پر کیا کرنا ہے، آپ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور قرآن تو نازل ہوا 23 سال میں۔ ابو بکر کب بن گئے تھے صدیق؟ کب بن گئے تھے؟ ابھی مکہ میں تھے، ابھی تو مکہ میں تھے۔ قرآن تو مکمل ہوا جا کر مدینہ میں۔ تو یہ صحابی رسول پہلے کوئی صدیق بن گیا ہے، کوئی فاروق بن گیا ہے، کوئی غنی بن گیا ہے، یہ کس نے بنایا؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر علم جو ہوتا ہے، علم وہ آدمی کو با ادب نہیں بناتا، صحبت با ادب بناتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور قبلہ شیخ الحدیث، جانشین حضور قبلہ شیخ الحدیث زندہ باد۔ صحبت بعد جو بناتی ہے، صحبت علم نہیں بناتی۔ علم جو ہے امپلیمنٹ کراتا ہے، تم نے پڑھا ہے نا، اب اس کو کرو، عمل کرو اس کے اوپر۔ ہمیں تو عمل کرنا آتا ہی نہیں ہے، ہم صرف پڑھنے کے لگے ہوئے، عمل تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور عمل سے بات بننی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ذرا دیکھو اپنے آپ کو، نماز پڑھ کے دیکھو لوگوں کے ساتھ کہ تم کیسے نماز پڑھتے ہو، پھر وہی نماز پڑھ کر کبھی دیکھو اکیلے میں بیٹھ کر، اگر تمہیں کچھ فرق نظر آتا ہے
تو سمجھو کیا فرق ہے. لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں گے، قیام صحیح کھڑے ہوں گے، رکوع صحیح کریں گے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سجدہ صحیح کریں گے، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو کیا ہوگا؟ جلدی جلدی سے، جلدی، کوئی دیکھ نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے اس بات میں فرق ہے. یہ غلط ہے. یہی چیز ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں، ہماری شخصیت میں نقصان پہنچا رہی ہے. جس وقت ہم نے یہ کر لیا کہ ہماری اندر کی نماز اور باہر کی نماز ایک ہو گئی، اور ہم نے یہ نہ سوچا کہ مجھے بندہ دیکھ رہا ہے، ہم یہ نے سوچا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جب یہ دیکھ لیا تو ہماری نماز درست ہو گئی. حضور علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. سبحان اللہ. احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ جیسے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تم میں یہ طاقت نہ ہو تو پھر یہ تصور کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جب ہو جائے، پہلی تو ہو نہیں سکتی کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ بات آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر دیکھیں نماز جلدی نہیں ہوگی. پھر سیدہ فاطمہ سے پوچھیں سلام اللہ علیہا کہ ان کی رات کہتی ہے شکوے کہ تو مولا یہ کیا تو نے چھوٹی چھوٹی سی راتیں بنا دی، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، سجدہ ایک فاطمہ نہیں پورا تھا، فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا. پتہ یہ چلا جو بندہ اپنی لو اپنا پیار رب سے لگا لیتا ہے وہ رات چٹکی میں گزرتی ہے، چٹکی میں گزرتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. صحابہ کرام کیا تھے، جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی، خنجر مارا ہے تو نکالنے لگے سیدنا علی مرتضیٰ سے، تو کیا کہتے ہیں؟ آپ فرمانے ٹھہرو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. اس لیے کہ ان کی لو نماز میں اپنے رب کے ساتھ لگ جاتی ہے. پھر کھینچو ان کے جسم سے تیر کو، کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا ان کو. تو یہ جن کو یہ محسوس نہ ہو یہی اللہ کا ولی ہے، یہی ولی ہے کہ اسے اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی مگر اسے رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کی خبر ہوتی ہے. اس کے بارے میں جو مرضی کرتے رہو اسے کچھ پتا نہیں، مگر اس کے سامنے کوئی رب ذوالجلال کے بارے میں کوئی غلط بات کر کے دیکھو اس وقت سیدھا ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں الولی هو الفانی فی حالہ والباقی فی مشاہدۃ الحق. ولی ہے ہی وہ ہے جو اپنے حال سے فانی ہو، اپنا پتہ ہی نہ ہو میں کیا ہوں. والباقی فی مشاہدۃ الحق، مگر حق کو پہچاننے میں وہ بالکل ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور قبلہ شیخ الحدیث، جانشین حضور قبلہ شیخ الحدیث، حضرت قبلہ پیر مفتی محمد اختر علی صاحب قادری زندہ باد. اپنے حال سے فانی، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. اسے لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور اگر اس کے سامنے کہہ دو اللہ اکبر سیدھا کھڑا ہو کے بیٹھ جائے، ٹھیک بیٹھ جائے. اس کو پہچاننے میں وہ درست ہے، اپنی حالت میں بالکل فانی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا الولی هو الفانی فی حالہ والباقی فی مشاہدۃ الحق ولم یکن له عن نفسہ اخبار ولا مع غیر اللہ قرار. کہ پھر اس کو رب ذوالجلال کے سوا اسے قرار ہی نہیں ملتا. قرار ملے گا اسے اسی وقت ہی جب وہ اپنے رب کی بات سنائے گا. تو یہ کتاب قرآن کی ہمیں دیتا سبق یہی دے رہی ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس کے اندر یہی کچھ ہم نے رکھا ہے. ہم نے
تمہیں رستہ ملے گا کہ رب کے ساتھ لو کیسے لگانی ہے، اپنا تعلق کیسے کام کرنا ہے۔ اس کو پڑھو کتاب کو، اس لیے کہ یہ ہر شک و شبہ سے پاک ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پڑھ کے تو دیکھو متقی ہے کون ہے۔ اللہ متقی یہ ہے کہ لوگ مخلوق تیری زبان سے اور اللہ رب العزت تیرے دل سے کوئی عیب نہ پا سکے۔ اللہ مخلوق میں رہتے ہیں ہم لوگ، وہ ہماری زبان سے کوئی عیب نہ ڈھونڈ سکے، اور دل کے اندر ہم پہچان نہیں سکتے وہ رب ہے، تو رب آپ کے دل میں کوئی عیب نہ پا سکے، وہ کہیں گے کہ یہ متقی ہے۔ پھر دیکھو یہ کون ہمیں ملے گا؟ ہم دن کے اجالے میں دیا لے کر پھرتے رہیں، ہمیں ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ یہ صرف اپنے کتابوں میں لکھنے کے لیے چیزیں نہیں، اپنے دل میں اتارنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہوگا، یہ وہی ہوگا کہ اس کے ساتھ وہ اکیلا نہیں کھڑا ہوگا دین کے مسئلہ پر، جب یہ چیز ہوگی پوری فیملی کھڑی ہوگی۔ کیا وہ معاشرہ کیسے بننا تھا؟ مدینہ طیبہ میں معاشرہ کیسے بنا؟ ایک ایک گھر، ارے وہ رات کی تاریکی میں چھوڑ کر، اپنے ماں کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، جو مسلمان نہیں ہوئے، چپ کے رات کو اٹھ کر کوہ صفا کے دامن میں آقا کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ وہ کیا لینے آتا ہے؟ وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ اس کے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ ارے جس کی ماں کی ممتا اسے توڑ نہیں سکی، ایمان وہ مضبوط ہے۔ آج ہم کیا ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اپنے دوستو ایمان کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، دین پر چلانے کی کوشش کرو، نماز کی پابندی کرو، گھر کے اندر ایسا عمل کرو کہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر یہ کہے کہ میرا باپ سچا ہے۔ سبحان اللہ بچے آپ کی ماں جو ہو وہ ایسی ہو کہ جب وہ بولے تو بچے کو یقین ہو میری ماں سچ بول رہی ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ جب ہم خود ہی گھر میں سارا کچھ کرتے ہیں تو تبلیغ کیوں گھر میں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ باپ بچے کو کہہ نہیں سکتا سچ بول۔ بچے کو سارا پتا ہے کہ میرا باپ کیا کرتا ہے، ماں کو سب پتا ہے میرا بچہ کیا ہے، بچے کو سب پتا ہے میری ماں کیسے بولتی ہے۔ جس وقت بچہ چھوٹا سا ہو اور ماں لوریاں دے اللہ اللہ اللہ، اس گھر کے اندر پھر اجالا ہوگا، روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ طرح اجالا کرے، آمین۔ محبت الہی پیدا کرے، محبت رسول پیدا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو ایک فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ یا اللہ ہم نے کوشش کی ہے، ہم کوشش کریں گے بھی، مولا تو ہمیں اپنا بنا لے، مولا کریم ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، مولا کریم ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا فرما دے۔ مولا کریم یہ جو چراغ جامعہ غوثیہ رضویہ جل رہا ہے، مولا اس چراغ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مولا کریم حضرت علامہ پیر کرامت علی صاحب دیزیدہ مجدہ جس محبت اخلاص کے ساتھ مولا یہ کام کر رہے، ان کے علم میں بھی اضافہ فرما، ان کے عمل میں اضافہ فرما، اور مولا کریم ان کی عمر میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کی زبان میں اور اضافہ فرما۔ مولا کریم حضور کے صدقہ سے جتنے بھی دوست یہاں پر آئے ہیں، مولا حضور کے صدقہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعلین پاک کے تصدق سے ہمارے دلوں کو فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص کر دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔